پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جن مقاصد کے لیے یہ عزاداریاں، یہ مجالس، یہ محافل برپا کی جاتی ہیں، ان مقاصد میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرما دے۔ ہمیں صحیح معنی میں شیعہ علی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یوسف زہرا حجت خدا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما دے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہم پر احسان فرما دے۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ سامعین گرامی، آپ اس وقت ایام عزا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ محرم الحرام 1446 ہجری خالق کائنات نے آپ مؤمنین کو یہ توفیق عطا کی کہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ کو حسین کے فرش عزا پہ آنا نصیب ہوا۔ یہ فرش عزا ایک یونیورسٹی ہے، یہ فرش عزا ایک دسترخوان ہے۔ ہر شخص دنیا کے ہر دسترخوان سے مستفید ہوتا ہے، لیکن یہ دسترخوان خاص لوگوں کے لیے ہے۔ ویسے تو یہ دروازہ ہر آنے والے حور کے لیے کھلا ہے، لیکن کچھ خاص لوگوں کے لیے اس دروازے کو بنایا گیا۔ وہ خاص لوگ کون ہیں؟ وہ خاص لوگ وہ ہیں جو عاشق اہل بیت ہیں۔ ہر شخص کو یہ توفیق حاصل نہیں کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے۔ خدا نے یہ توفیق ہر شخص کو نہیں دی۔ ہر شخص اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے۔ بہت گنے چنے لوگوں میں کچھ ہی لوگ نکلتے ہیں۔ اللہ کی اس لازوال کائنات میں اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو خلق کیا، لیکن مجھے بتائیں سلمان کتنے بنے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کروڑوں اربوں لوگوں میں ابو ذر کتنے بنے؟ حبیب ابن مظاہر کتنے بنے؟ وہب قلبی کتنے بنے؟ بریر حمدانی کتنے بنے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں میں ایک ایک۔ کیا اور نہیں بن سکتے؟ نہیں بن سکتے۔ کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرنا ہے جو انہوں نے کیا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 2024 کا حبیب ابن مظاہر بنوں تو مجھے 61 ہجری والے حبیب کا کردار چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 2024 کے ابو ذر غفاری بنے تو مولا کائنات کے صحابی جیسا کردار چاہیے۔ کہاں سے آئے گا یہ؟ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ انگریزوں کی یونیورسٹیز آپ کو نہیں دیں گی، یہ آپ کو اپنی پاکستان کی یونیورسٹیز بھی نہیں دیں گی۔ حبیب ابن مظاہر کا کردار، سلمان فارسی کا کردار، ابو ذر غفاری کا کردار آپ کے گھر پڑا ہوا ہے، اگر اس کو کھول کے پڑھیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو کبھی کھولا ہی نہیں۔ ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے قسم کھانے کے لیے، بیٹیاں رخصت کرنے کے لیے، یا کسی کو ہدیہ دینے کے لیے۔ قرآن میں سلمان فارسی کا کردار پڑا ہوا ہے۔ ابو ذر غفاری بننا ہے تو قرآن پڑھیں، بریر حمدانی بننا ہے تو قرآن پڑھیں۔ یہ وہ واحد کتاب ہے۔ اللہ نے بہت سے صحیفے نازل کیے، بہت سی آسمانی کتابیں نازل کی، ان سب کا نچوڑ ہے یہ۔
اللہ نے دوسرے انبیاء کو قرآن نہیں دیا، اپنے نبی کو قرآن دیا اس لیے کہ آپ اس سے استفادہ کریں۔ کب کریں گے؟ اکثر لوگ قرآن سے استفادہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کچھ باتیں ایسی سن رکھی ہیں، وہ باتیں جب تک ذہن سے نکلیں گی نہیں، قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ ہم نے کیا سنا ہوا ہے؟ کم از کم ایک پارہ روز پڑھنا چاہیے۔ اب یہیں سے بزدلی شروع ہو جاتی ہے، کون پڑھے ایک پارہ پورا؟ پھر ہم نے اگلی کم از کم 50 آیتیں یا 100 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ یہیں سے بھی ہمارا کانفیڈنس لیول لوز ہو جاتا ہے۔ 100 آیتیں کون پڑھے گا؟ میں واٹس ایپ پہ تو 4 گھنٹے گزاروں گا، اسنیپ چیٹ پہ 4 گھنٹے میرے آرام سے گزریں گے، انسٹاگرام پہ میں پورا دن بیٹھا رہوں گا، لیکن قرآن کی 100 آیتیں 100 4 گھنٹے انٹرنیٹ یوز کرنے کے بعد میں نہیں تھکتا، قرآن دیکھ کے ہی تھک جاتا ہوں۔ میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں قرآن سے انس بنانے کا، کیسے آپ قرآن کے قریب ہوں گے۔ سب سے سادی بات، بروز محشر یہ قرآن آپ کی شفاعت کرے گا، اور یہ قرآن اسی کی شفاعت کرے گا جس نے اس کو پڑھا ہوگا۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پڑھا ہوا قرآن بروز محشر آپ کی شفاعت کرے تو زیادہ دقت، زیادہ زحمت نہیں کرنی۔ اس حقیر کی بات مان لیں، روزانہ فقط 10 آیات پڑھیں، فقط 10 آیات پڑھیں، اور اگر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو 1 آیت کافی ہے۔ قرآن کی 1 آیت کافی ہے۔ غور و فکر اگر انسان نے کرنا ہو، رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے زیادہ واجبات کا اور یہ چیزوں کا نہ بتائیں، میں پھر بھی کچھ سیکھنا ہے۔ حضرت نے اپنے ایک صحابی کو بلایا، کہا اس کو کچھ سکھاؤ۔ کہا ٹھیک ہے میں اس کو سکھا دیتا ہوں۔ اس کو لے گئے اور قرآن کی 1 آیت سنائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، کہ جو بھی شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو بھی شخص ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا اس کو اس کا حساب دینا ہے۔ اس نے یہ آیت ان کو سکھا دی، اور اگلے دن رسول خدا نے پوچھا صحیح جا رہی ہیں کلاسز؟ تو صحابی کہتے ہیں وہ تو آیا ہی نہیں آج، کل اس کو میں نے 1 آیت سکھائی تھی لیکن آج وہ نہیں آیا۔ کہا تم نے کیا سکھایا اس کو؟ کہا میں نے سورہ زلزال کی آیت اس کو سکھائی۔ کہا جاہل بن کے آیا تھا، فقیہ بن کے گیا ہے۔ جاہل آیا تھا، فقیہ بن کے گیا ہے، یعنی اب آپ کا ذرہ برابر عمل آپ کو اجر دے گا۔ وہ ذرہ برابر عمل بتا رہا ہوں کون سا ہے جو آپ کو اجر دے گا۔ یہ بالکل نہیں سوچنا کہ کون دیکھے گا۔ آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل فونز موجود ہیں، آپ سب کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، آپ سب کے مختلف اکاؤنٹس موجود ہیں، انہی میں ذرہ برابر کام کریں، اہل بیت کا پیغام پھیلانا شروع کریں۔ قرآن کی 1 آیت اپنا سٹیٹس لگائیں، واٹس ایپ پہ آپ کا سٹیٹس امام حسین کا فرمان ہو۔ آپ اس فکر میں نہ رہیں کہ پتہ نہیں میرا سٹیٹس کوئی دیکھے گا کہ نہیں۔ آپ عمل کریں، رزلٹ خدا دے گا۔ اگر آپ رزلٹ مانگنے لگ پڑیں گے، جن جن لوگوں نے دنیا میں رزلٹ مانگا ہے ان کو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملا۔ آپ کو آخرت چاہیے یا دنیا چاہیے؟ آخرت چاہیے۔ حسین نے بھی آخرت کے لیے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، کہ بے شک
حسین علیہ السلام کے قتل سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ جنم لے گی، ایک ایسی چنگاری جنم لے گی جو رہتی دنیا تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ یہ کون سے مومنین ہیں جن کی صبح ہوتی ہے 11 بجے؟ کیا ان کی بات ہو رہی ہے؟ نا، ان کی بات تو ہرگز نہیں ہو رہی، بالکل بھی نہیں۔ کیا یہ وہ مومنین ہیں جو مسجد میں نظر ہی نہیں آتے؟ کیا یہ وہ مومنین ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ وہ مومنین ہیں جو اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ نا، ان کے دلوں میں آگ نہیں ہے یہ بھائی۔ کچھ خاص مومنین ہیں جن کے دلوں میں یہ آگ ہے۔ ایسے مومن کب بنیں گے؟ حاج سلیمانی جیسے، آقا رئیسی جیسے، جن کے دلوں میں واقعاً یہ آگ تھی۔ آقا کوئی جیسے کب بنیں گے؟ جب ملک الموت کو سامنے دیکھیں گے تب ارادہ کرنا ہے۔ تب تو کسی ارادے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اصلاً کوئی فائدہ ہی نہیں۔ عزیزان محترم، یہ جس پر شہزا پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو عزاداری آپ کرتے ہیں، یہ بے شک ہماری بقا ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، لیکن حقیقی عزادار وہی ہے جو نمازی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک۔ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ میں آپ سے اگر کسی بزرگ کو یا کسی ادھیڑ عمر کے شخص کو کھڑا کروں اور اس سے پوچھوں، کیا اجازت، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ یہ چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں، تو سب کا جواب ہوگا نہیں، ہم اپنے بچوں کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ جب اہل جہنم اور اہل جنت آپس میں ملیں گے تو جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ تو وہ جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پہلا جواب ان کا کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اپنے بچے کو بے نمازی رہنے دیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جہنم میں جائے؟ نہیں چاہتے۔ تو آپ کا فریضہ کیا ہے؟ اپنے بچے کو نماز سکھائیں، اپنے بچے کو نمازی بنائیں۔ صرف بچے کو نہیں بنانا، زوجہ کو بھی بنائیں، والدہ کو بنائیں، والد کو بنائیں، خود بنیں۔ واہ، اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے تو یہ آن حسین روشن آپ کو لکھ کے دیتا ہے، حضرت حجت کے لشکر میں کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا سے 72 نمازی ڈھونڈے، اللہ اکبر۔ پوری کائنات میں 72 نمازی۔ حسین جیسے معصوم امام کو 72 مل رہے ہیں، ہم اس فہرست میں کب اتریں گے؟ امام زمانہ کو 313 لوگوں کی ضرورت ہے، ایسا ہی سنا ہوا آپ نے؟ ایسا ہی امام زمانہ کے لشکر کے 313 سپہ سالار ہوں گے، اور ان میں سے بھی 50 خواتین ہیں۔ امام کے 313، ہم سب 313 بندے چاہیے مولا کو۔ یہی سنا کہ امام زمانہ کو 313 بندوں کی ضرورت ہے؟ نا، 313 مالک اشتر، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 313 سلیمان فارسی، اللہ اکبر، 313 حبیب ابن مظاہر، واہ 313 اون حسین روشن نہیں، واہ 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 واہ۔ 313 کہنے کو بہت چھوٹا سا عدد ہے بھئی، ابھی تک 313 ہی اکٹھے نہیں ہوئے، تو 313 حبیب پیدا نہیں ہوئے، ماشاءاللہ، یا اگر پیدا ہو گئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو حبیب بنایا نہیں، بریر بنایا نہیں، سلمان بنایا نہیں، ابو ذر بنایا واہ نہیں۔ واہ واہ، بے شک۔ خالق کائنات کی فیکٹری میں کمی نہیں ہے، ہماری نشوونما میں کمی ہے، ہم بن نہیں رہے۔ خدا تو چاہتا ہے ہم بن جائیں، خدا ہمیں سلمان دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہمیں ابو ذر دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہمیں مقداد و کمبر دیکھنا چاہتا ہے۔ کب بنیں گے؟ جب ملک الموت ہمارے سامنے آئے گا تب بنیں گے۔ تب ہمارا ارادہ ہوگا کہ ہاں کاش، جیسے ابھی برادر بھی کاش کاش والے کچھ الفاظ بتا رہے تھے، کاش اس وقت میں نے نماز پڑھی ہوتی، کاش اس وقت اپنے بچے کو نمازی بنایا ہوتا، کم از کم میں نے نہیں پڑھی تو بچہ پڑھتے پڑھتے میری بھی کچھ پڑھ دیتا۔
کیونکہ جب آپ اپنے بیٹے کو کچھ سکھائیں گے تو اس بیٹے کا جو عمل ہوگا وہ آٹومیٹکلی آپ کی طرف بھی آئے گا. بیٹا نماز پڑھے گا ثواب آپ کو بھی ہوگا. بے شک. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے بزرگان اگر زندہ ہیں تب بھی ہوتا ہے, اگر فوت ہو چکے ہیں تب بھی ہوتا ہے. کیا یہ نہیں چاہتے؟ امام حسین علیہ السلام کا ایک ہی تو پیغام تھا, نماز. امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے امام. ہم اپنی اصلاح کب کریں گے؟ ہم ایک دوسرے کی اصلاح میں تو مصروف ہیں, اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم عزاداری کی اصلاح کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ عزاداری میں یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. عزیزان محترم, عزاداری کی اصلاح کی کوشش نہ کیجیے بلکہ عزاداری کے ذریعے سے اپنی اصلاح کیجیے. کمال, کیا بات. عزاداری آپ کی اصلاح کرے گی. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ عزاداری کو ٹھیک کریں؟ واقعی آپ اس قدر اس درجہ قوت رکھتے ہیں کہ عزاداری کو ٹھیک کر سکیں؟ کس عزاداری کو ٹھیک کریں گے؟ جس کو سید سجاد نے شروع کیا, اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہم نے عزاداری کا رخ بدل دیا. ہم نے عزاداری جاری تھی قبلے کی طرف, ہم نے اس کو چائنا کی طرف گھما دیا. یہ ہماری غلطی ہے. سید سجاد تو عزادار تھے. سید سجاد نے کم و بیش 34 سال عزاداری کی, اور کس طرح سے عزاداری کی کہ آج اگر آپ مکہ المکرمہ جائیں, بیت اللہ میں جائیں, تو وہاں شیعہ, ہر طرح کی شیعہ کتاب بین ہے وہاں پہ سوائے صحیفہ سجادیہ کے. آپ بیت اللہ میں جائیں, وہاں پہ آپ کو صحیفہ کاملہ ملتی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا پیغام ہے. اگر جیسے یہ ادھر سامنے علم لگا ہوا ہے, جن مومنین نے اس میں شرکت کی ہے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اگر اس امام بارگاہ میں اعلان ہو کہ کل کی مجلس میں امام زین العابدین علیہ السلام کا کرتا دکھایا جائے گا, وہ کرتا جو امام پہنا کرتے تھے, وہ کرتا جو امام پہن کے نماز پڑھتے تھے, اور اعلان کیا جائے, کل یہاں کتنے لوگ ہوں گے؟ شاید دل دھرنے کی جگہ بھی نہ ہو. کس لیے آئے ہوں گے؟ صرف ایک نظر امام زین العابدین علیہ السلام کا کرتا دیکھنے کے لیے. ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی. صحیفہ کاملہ گھر پڑی ہوئی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا کلام, اس پہ مٹی پڑ چکی ہے, اس پہ گرد پڑ چکی ہے. وہ اس کرتے سے زیادہ برکت والا ہے. واہ, بے شک. اس کی طرف دھیان نہیں ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر مجلس میں, یعنی شب عاشور کی مجلس میں یا صبح عاشور کی مجلس میں بھی ہم چاہتے ہیں ہمیں خیبر سنائی جائے. ہم خندق سننا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ مولا علی کا پیغام کیا تھا. اللہ اکبر. ہم امام حسین کا پیغام سننا نہیں چاہتے. بس ہمیں مولا علی کی جنگیں سنا دیں, آپ ہمیں خیبر سنا دیں, آپ ہمیں خندق سنا دیں, اور تمام تر فضائل جو رسول خدا نے مولا کائنات کے بارے میں ارشاد فرمائے وہ بس ہمیں سنا دیں. بس ہم نہ, اگر میں آپ کو فقط فضائل سنا کے چلا جاؤں تو عمل کہاں گیا؟ وہ فضائل تو وہیں پہ بیٹھ گئے بس. جب تک میں نے آپ کو سنایا تب تک ثواب تھا, بعد میں ختم. لیکن اگر میں یہ کہہ کے جاؤں نماز پڑھیں تو یہ قیامت تک جاری ہے. اگر میں یہ کہہ کے جاؤں روزہ رکھیں تو قیامت تک جاری ہے. فضائل تو اس وقت تک کے لیے ہوتا ہے, محدود ہے. ہم کب بنیں گے؟ میں شاید روز آپ کی خدمت میں نہیں آ سکوں گا, اس لیے میں پہلی بار یہاں آیا ہوں. میں تو آپ کے اس پورے ایریے میں ہی پہلی بار آیا ہوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کل جب رسول خدا کی خدمت میں حاضری دوں تو بڑے فخر سے کہہ سکوں کہ آپ اس پورے گاؤں والے کو پوچھ لیں, جتنے بھی لوگ اس گاؤں میں ہیں. اس گاؤں میں وہ بہاری گربی میں, ایک اور جگہ علی خیل میں میں نے ایک مجلس پڑھی, وہاں پہ میں ان سے رسول خدا سے کہوں گا آپ ان سب سے پوچھ لیں کہ اس نے تبلیغ کی کہ نہیں. اس نے یا رسول اللہ ان سے پوچھیں میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچایا کہ نہیں, اور میرا کام تھا پہنچانا. وما علینا الا البلاغ, میرا کام پہنچانا ہے, عمل آپ کا کام ہے. میرا کام ہے آپ کو بتانا نماز پڑھیں, آپ نے نماز پڑھنی خود ہے. میرا کام ہے آپ کو بتانا بچوں پہ شفقت کریں, زوجہ پہ ظلم نہ کریں, ان کا حق نہ کھائیں, بچیوں کا حق نہ کھائیں, بلکہ بچیوں کی اجازت کے بغیر ان کے رشتے نہ کریں.
جب تک بچی کی رضامندی نہیں ہے اس کا رشتہ نہ کریں. بے شک آپ بزرگ ہیں کر کے کوئی مسئلہ نہیں, بزرگ ہیں تو کیا ہوا, جو دلے کریں گے نا. رسول خدا نے جناب سیدہ سے ان کی مرضی پوچھی تھی, واہ کم از کم اسی سنت پہ عمل کریں. بالکل بھی نہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے اپنی قربانی دی. بے شک اگر آپ کو امام حسین سمجھ نہیں آتے تھوڑی سی دیر میں بھی سمجھانے لگا. اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ مجھے امام حسین سمجھ نہیں آتے, ان شیعوں کا سڑکوں پہ نکلنا سمجھ نہیں آتا, ان کی عزاداری سمجھ نہیں آتی, ان کا ماتم کرنا سمجھ نہیں آتا, ان کی مجالس سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں کیوں نکلے ہوئے ہیں, وہ سوگ تو صرف 3 دن کا ہوتا ہے, یہ 1400 سال سے جو ہے سوگ عزاداری کر رہے ہیں. جو بندہ بھی آپ لوگوں سے یہ بات کرے تو اس کو بڑے پیار سے بڑی محبت سے پاس بٹھائیے گا اور تو کہیے گا کہ میرے بھائی آپ کے گھر میں ماں ہے, کہے گا بیٹی